मैं दरख्वास्त करूँ वाली रज़ा जान से तिलावत कलाम पाक के लिए। صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اور میں درخواست کروں گا قمر عباس صاحب جی صاحب سے حدیث کے صاحب کی تلاوت کریں گے. قمر عباس صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتدرني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك من اختار الله وتدرني أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال
السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ اخی وابن ام رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتدرنی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی ویا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد زنت لکا فدخل علی تحت الکساء. ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا بتاؤ یا رسول اللہ اتدرنی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا وزتی قد زنت لکا فدخلت تحت الكساء فلم اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم ثالثا فقال الله نعم قد زنت لك فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعلم يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام ويا أمين وإله إنه نام قد زنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا تفرقوا. فقال علي الزم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي اصطفاني بالرسالة النجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا وفيهم مهموم لا فرج الله هما ولا مغموم لا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي الزم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلی اللہ. ایک اور صلوات آواز سے بلند. ڈاکٹر حسن جعفر سے درخواست کروں سلام پیش کریں گے. ڈاکٹر حسن جعفر.
پہلے ایک سوز، اس کے بعد ایک مختصر سلام صلوات. رن میں جب بانو بے کس کی سواری آئی، رن میں جب بانو بے کس کی سواری لاش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی زاری آئی، اٹھ میرے لال یہ ماں درد کی ماری آئی، دیکھو کس شان سے ہے ماں کی سواری آئی، نہ تو ہودج ہے نہ محمل نہ ہماری، بیٹا سر کھلے بلوے میں ہے اماں تمہاری، بیٹا سر کھلے بلوے میں ہے اماں تمہاری، بیٹا رن میں جب صلوات. اب رجمہ فندی صاحب کے سلام کی کچھ بارے دیگر صلوات. ہوئے پیدا تو صورت دیکھنے ہرش خوشاب آیا، جوانی ان پا کیا مدینے کا شباب آیا، مگر جب کربلا کے دشت میں یہ ماہتاب آیا، فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی، علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیمبر کی، تجھے تو یاد ہی ہوں گے وہ لہراتے ہوئے گیسو، وغا میں ماں کی شفقت یاد دلواتے ہوئے گیسو، کلیجے میں سنا ابرو پہ بل کھاتے ہوئے گیسو، فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی، علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیمبر کی، سنا ہے چاند سے سینے پہ برچھی جنگ میں
دکھائی یہ منظر لے گیا شبیر کی آنکھوں کی بینائی تعجب کیا اگر خیمے سے شہزادی نکل آئی فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیمبر کی اٹھا کر لاش لایا فاطمہ کا محروم کیوں کر خدا آگاہ ہے سونگھی گئی زلفوں کی بو کیوں کر نہ جانے باپ نے پہنچا تھا چہرے سے لہو کیوں کر فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیمبر کی علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیمبر کی صلوات خواتین و حضرات ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے عابدہ جعفری بنت خورشید حسین کے لیے جن کی آج پہلی برسی صلوات محمد والے محمد درخواست کروں گا زین زیدی سے مرثیہ پیش کریں گے زین زیدی محمد والے محمد صلوات بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گل پر گیا کہ بنت نبی کوچ کر فاقوں کے رنج سہ کے حضور پہ دے محبوب کبریا کی عزادار میں 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی آل نبی کو چرخ نے لوٹا دوہائی آل نبی کو چرخ نے لوٹا دوہائی سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قد اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال وہ بولی نیند آ گئی
ہے شکر کے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فکر چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بات بچے ہیں کو صبر دے میرے کے اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں پیارو تمہاری پالنے والی گزر کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ماتم پہ ماتم اور عذاب پر عذاب غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر حسب وصیت آپ نے غسل و کفن ناگاہ بارگاہ میں یہ شور و غل رخصت کرو کہ جاتی ہیں احمد کی دل سبتین نے لپٹ کے کہا وا مصیبت کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چل کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں صلوات بر محمد و آل محمد سب میں درخواست کروں گا قبلہ آیت اللہ منتظر مہدی صاحب سے تشریف لائیں مجلس سے خبر پائیں ماتم بھی ہونا ہے آپ اشارہ کرتے ہیں 5 عابدہ جعفری بنت خوشید بابا سے بلند صلوات
آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ عابدہ جعفری بنت خورشید حسن صاحب کی روح کو بخش دی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات چونکہ مرحومہ کا نام عابدہ تھا اس لیے میں نے اس آیت کو تلاوت کی آپ کے سامنے کہ جس میں عبادت کا ذکر ہے، اور یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن مجلس در حقیقت معصوم ہی کی ہوتی ہے، تو ذکر انہی کا ہونا ہے، لیکن اس عنوان سے ابتدا کی جائے کہ در حقیقت بندے کی حیثیت کیا ہے اور اس کی بندگی کی حیثیت کیا ہے۔ خود جو ہے وہ بندہ ایک تو فطری طور پر خلقت کے اعتبار سے بندہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ وہ چاہے جو کچھ کرے اللہ نے اسے بندہ بنا کے ہی بھیجا ہے، تو اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا۔ بس یہ ہے کہ وہ جب بندہ بنا کے بھیجا گیا ہے تو اس کی بندگی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ بندگی اگر کر رہا ہے تو یہی مومن ہے، اور اگر بندگی نہیں کر رہا ہے تو یہی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے۔
تو مین جو ہے وہ بندگی ہے اصل۔ اب خود یہ بندہ و بندگی یہ تو فارسی لفظ ہے، اور عربی لفظ جو ہے وہ بندگی عبادت ہے ایک طریقے سے، عبودیت، بندگی کے معنی عبودیت کے ہیں، اور بندہ جو ہے عبد ہے، عبد بھی، عبودیت بھی، عابد بھی اور عابدہ بھی، یہ سب جو ہے وہ عبادت سے ہے۔ تو جب تک عبادت نہ سمجھ میں آئے اس وقت تک نہ عابد سمجھ میں آئے گی، نہ عابدہ سمجھ میں آئے گی، نہ عبودیت سمجھ میں آئے گی، نہ عبد سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اصل عبادت سے کچھ مطلب آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں پہلا معنی یہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ دن و رات ہم استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اس کا معنی ذہن میں نہیں ہے۔ بولنا اپنی جگہ پہ ہے، اس طریقے سے رچ بس گیا ہے کہ بھول بیٹھے۔ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے چراغ جب جلتا ہے تو جہاں جل رہا ہے وہاں پہ روشنی نہیں رہتی، اور اس کے بعد دوسری جگہوں پہ روشنی ہے، تو چراغ تلے اندھیرا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ ہے کہ بعض الفاظ جو ہم بولتے ہیں وہ لفظ کے معنی اتنے روشن اور سب کچھ ہیں، اور ہم جانتے بھی رہتے ہیں، لیکن غفلت ہونے کی وجہ سے یہ اندھیرا ہے۔ چراغ تلے اندھیرا جو ہے وہ غفلت ہے، تو غفلت کی وجہ سے اس کے حقیقی مفہوم کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ اب عبادت کی لفظ جو ہے وہ بولی جاتی ہے تو ہمارے ذہن جو ہیں وہ فوراً جو عبادات ہیں ان کو نام دیا گیا ہے ادھر چلے جاتے ہیں، تو ہم جو ہے فوراً سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مومن ہونے کی حیثیت سے اور قرآنی اصطلاح میں۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری ذہنیت جو ہے وہ وہاں پہنچتی ہے، لیکن یہ لفظ کا معنی تھوڑی نا، یہ تو لفظ کے مصادیق ہیں، مصداق ہے، یعنی یہ بھی ایک حصہ ہے تو یہ بھی عبادت ہے، وہ جو ہے آج ایک یہ عمل یہ بھی ایک عبادت ہے، تو یہ مصداق ہے، لیکن اصل معنی تو کچھ اور ہے، وہ معنی کی طرف توجہ نہیں۔ اگر وہ توجہ ہم پر سمٹ جائے اور ہمارے قلب پر بیٹھ جائے تو بحیثیت ایمان اور مومن کے ہم مومن ہونے کے ساتھ ساتھ واقعی عابد ہو جائیں، اور اسی کو پلٹ دیں تو یوں ہے کہ واقعی عابد ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقی مومن ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب لفظ عبادت کے معانی فارسی میں لوگ کرتے ہیں اور وہی اردو میں رائج ہے، اور ہمارے بزرگ چونکہ اردو متولد ہوئی فارسی سے اور ہندی اس میں مل گئی اور دیگر بھی زبانیں تھوڑی بہت ملیں، لیکن 70 یعنی 70% فارسی کے الفاظ ہیں، تو بولتے چلے آ رہے ہیں اور استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، رچ بس گئی تو پرستش بول دیتے ہیں۔ اس کے بھی معنی اگر حقیقت میں پوچھیں تو کوئی بتا نہیں پائے گا کہ پرستش کیا ہے، کیا پرستش۔ کہنے لگا بہت زیادہ اگر ہندیا دیا اس کو تو کہیں گے کہ پوجا کرنا، تو پرستش کے معنی ہی جب نہیں معلوم ہے بول رہے ہیں، تو در حقیقت پہلے معنی معلوم کریں، مفہوم جانیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ در حقیقت عبادت کے معنی کیا ہیں۔ تو قرآنی زبان میں اور قرآن میں متعدد آیات کو استقصاء اور تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے، اور لغت کے کام یہ ہوتا ہے لغت والوں کا
کہ لغت کے معنی یہ ہیں ڈکشنری، یعنی معنی لکھا جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لغت لکھنے والے معنی نہیں لکھتے ہیں، وہ موارد استعمال لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے، یہ لفظ جو ہے اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یہ لفظ جو ہے اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اب 50 معانی میں اگر استعمال ہو گیا ایک لفظ تو حقیقی معنی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون ہے، تو لغت والا بھی وہاں بیان نہیں کرتا۔ اب یہاں پر آپ کو قرائن سے ڈھونڈنا پڑے گا کہ حقیقی معنی کیا ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو درسوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور تحقیقات میں اسے نکالا جاتا ہے، لیکن ہمارا تو مورد بحث جو ہے وہ اس مجلس کو آگے بڑھانے کے لیے کہ آپ کے بھی ذہن میں آ جائے، خلاصے کے طور پر ہماری بات بھی آگے بڑھ جائے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ عبادت کے معانی تمام قرآنی آیات کو استقصاء کرنے کے بعد، اس کی تحقیق کرنے کے بعد، اس پر نظر دوڑانے کے بعد، اور لغت میں بھی ڈکشنری میں بھی غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ اصل معنی عبادت کے اطاعت کے ہیں۔ عبادت یعنی اطاعت، عابد یعنی مطیع اور فرما بردار۔ اسی سے ملتا جلتا ہے ایک لفظ اور ایک قول امام حسن علیہ السلام کا موجود ہے، جو بہت بڑے مسائل کی گتھیوں کو حل کرتا ہے۔ وہ میں اس لیے اس وقت پہلے ہی بیان کرنے جا رہا ہوں کہ تھوڑا بیدار بھی ہو جائیں۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ من عبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی اطاعت کرے اور مطیع و فرما بردار ہو، عبد اللہ لہ کل شیء، تو اللہ اس کے سامنے ہر چیز کو اس کا مطیع و فرما بردار قرار دے۔ آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی اطاعت میں رہے تو اللہ ہر شے کو اس کی اطاعت میں کر دے گا، ہر شے اس کی مطیع و فرما بردار ہو جائے گا، بشرطے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اب یہ کہ ہم ایک وقت کسی عمل میں اللہ کی اطاعت کر گئے تو اب ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم مطیع ہیں، اور ہم جو ہے ڈھونڈنے لگے وہ نتیجہ، تو وہ نتیجہ ایک عمل دو عمل سے نہیں ملے گا، ساری زندگی ایسا مطیع و فرما بردار ہو کہ کبھی زبان پر اف نہ آئے، حالت جبر میں ہے تب بھی مطیع و فرما بردار، حالت اختیار میں ہے تب بھی مطیع و فرما بردار۔ اگر جبر ہے، مصیبت آ گئی ہے، اپنے ہاتھوں سے نہ تھی، قدرتی اور الہی چیزیں پڑ گئیں تب بھی اس کی اطاعت میں خارج نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اگر اختیار دے کہ خدا نے کہہ دیا کہ یہ مصیبت برداشت کر لو اور ہنسی خوشی برداشت کر لیا تب بھی مطیع و فرما بردار، تو یہ دونوں صورتوں میں ہر طرح سے مطیع و فرما بردار ہیں، تبھی انسان جو ہے اللہ کا بنتا ہے۔ اختیار ہی تو تھا، چاہتے تو نہ سوتے اور چاہتے تو سو جاتے، دونوں ہے نا، اختیار ہے نا، لیکن انتخاب کر لیتے کہ ہم نہیں سوئیں گے، اور اس کے بازو میں یہ بھی رکھ دیتے کہ اس لیے نہیں سوئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے امتحان لے لیا کہ واقعی میری عبادت میں ہے یا یہ واقعی جو ہے عبادت میں نہیں ہے، خالی صورت عبادت اختیار کر رہا۔ اب جو ہے اس کے اندر کیفیت تھی، اختیار دے کے خدا نے چاہ لیا۔ اب یہاں پہ انتخاب ہم کو کرنا ہے کہ ہم واقعی مطیع بننا چاہتے ہیں کہ ظاہراً و صورتاً کس طرح مطیع بننا چاہتے ہیں۔ اب مولا علی نے اختیار کر لیا، اور ایک بات عجیب و غریب کہہ دی، اگر خالی اختیار کر لیتے اور کچھ نہ بولتے اور سو جاتے
تو پھر بھی ہم یہ کہتے خالص اطاعت خدا کے لیے کیا ہے، لیکن وہاں پہ اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ دنیا سمجھ لے کہ ہر فعل اللہ کی اطاعت ہی کے لیے ہے. اسی لیے پوچھا کہ میرے سو جانے سے آپ بچ جائیں گے. تو اب میں آپ کو یہ سجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ایک سونے پہ ایک کی جان بچائی تو اللہ نے اپنی رضایت دے دی. یہی ہوا نا. اب قرآن میں آ گیا اور قرآن میں ثبت ہو گیا، آیت نازل ہو گئی، مدح سرائی ہو گئی، قصیدہ ہو گیا. لیکن قصیدہ و مدح سرائی اور آیت کا نازل ہونا خالی اتنے میں نہ رہیے گا، اللہ نے اپنی مرضی حوالے کر دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تب اللہ نے جب مرضی دے دی تو میں آپ سے اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا کہا تھا؟ امام حسن علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اگر خالص اللہ کے لیے آپ عبادت کر جائیں تو ہر شے آپ کی مطیع ہو جائے. اب میں کس زبان سے کہوں؟ شے کو تو چھوڑیے آپ، اللہ اپنی مرضی دے رہا ہے. اب جب اپنی مرضی دے دی تو دنیا کی ہر شے اللہ کی مطیع ہے کہ نہیں ہے؟ قہرن بھی ہے، جبرن بھی ہے، اختیارن بھی ہے. اختیار سے بھی آپ اللہ کے مطیع ہیں اور قہر و جبر سے بھی ہیں آپ. اگر آپ اختیار سے مطیع نہیں ہوں گے تو قہر و جبر سے ہو ہی جائیں گے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ آپ اطاعت الہی کے دائرے سے خارج نہیں ہوں گے. جزا اور سزا جو ہے اختیاری اطاعت پہ ہے، لیکن جبری و قہری اطاعت جو ہے اس سے آپ خارج نہیں ہو سکتے ہیں. تو بہرحال مطیع تو ہو گئے نا آپ. اب آپ دیکھیے ایک جملہ جو ہے اگر سمجھ جائیں تو کبھی بھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غلو ہے، کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غلط ہے، کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ سند ہے کہ نہیں ہے. ارے بھائی مدح ہے. کہتے ہیں کہ امیر المومنین خطبہ البیان میں فرماتے ہیں کہ انا العابد و انا المعبود، میں ہی عابد ہوں اور میں ہی معبود ہوں. تو جیسے ہی مولا نے کہا دماغ پھر گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے غلو ہو رہا ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ تو غلط لگ رہا ہے. کہ وہ کہتے ہیں ہم ہی عابد بھی ہیں. یعنی اگر اپنی معبودیت کا اعلان مولا کو کرنا ہوتا تو یہ عابد لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ معبود ہے اگر تو وہ عابد لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کم سے کم اتنا تو پتہ دے دیا کہ اگر مجھے معبود مان بھی رہے ہو تو میں وہ والا معبود نہیں ہوں، اس لیے کہ میں بھی کسی کو معبود مان رہا ہوں تبھی تو اس کا عابد ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو عزیزم لفظ کے معنی کے اعتبار سے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جو اللہ کی عبادت کرے اللہ ہر شے کو اس کا جو ہے وہ ہم نے ترجمہ کیا، لیکن عبدہ امام کے لفظیں یعنی اس کا عابد قرار دے دے گا. توجہ کریں لفظ پر. جو اللہ کی عبادت کرے ہر شے کو اللہ اس کا عابد قرار دے دے گا. تو عابد کیا ہوا؟ مطیع ہوا. جب مطیع ہو گیا تو روشن ہو گئی بات. معبود اس کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے تو وہ معبود ہو جاتا ہے. اسی لیے مولا علی نے فرمایا میں عابد بھی ہوں، عابد ہوں اس خدا کا، میں اس کا پابند ہوں اور تمام اشیاء کائنات میری پابند ہیں. جب تمام اشیاء کائنات میری پابند ہو گئیں تو اسی کو امام کہتے ہیں. امام اسی کو کہتے ہیں کہ احتیاج الکل الیہ، ہر شے جس کی محتاج ہو وہ استغناہ عنہ، اور وہ جو ہے ہر شے سے مستغنی ہو. اب یہ ہر شے سے مستغنی ہونا دوسرا فقرہ
انسان کو پھر گمراہ کرنے والا تھا، لیکن بچا اس نے لیا کہ مستغنی کیسے ہو جائے گا؟ اب مستغنی ایسے ہو جائے گا کہ اس کا ہو جائے گا، جب اس کا ہو جائے گا تو مستغنی ہو جائے گا۔ ہر شے سے وہ مستغنی ہے، اللہ ہر شے سے غنی ہے۔ جب ہر شے سے غنی ہے، مستغنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس کی صفت ان کو دے رہے ہیں، بھائی ہم نہیں دے رہے ہیں۔ یہ معنی حقیقی یہی ہے امام کے، یعنی اگر وہ کسی کا محتاج ہو گیا غیر از خدا تو پھر وہ امام کہاں رہا؟ امام تو یہ ہے کہ ہر ایک کے پیش پیش، جب ہر ایک سے آگے ہے تو جس کا محتاج ہو گیا وہ آگے ہو گیا نا اس کا۔ تو امام کے معنی ہی ہے کہ کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر شے اس کی محتاج ہو، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اب یہ عبادت کی لفظ میں یہاں آ گیا کہ جو چیزیں اس کی محتاج ہیں تو اس کی مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ اب دائرہ اختیار سے بھی اگر اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو جیسے اللہ کی دائرہ اختیار سے اطاعت کیا تو اس کے بندے بن گئے، ویسے ہی جیسے ان کی کیا تو ان کے بندے بن گئے۔ نہیں، ابھی سنیے آپ، اگر ہم کہہ دیں کہ ان کے بندے بن گئے تو پھر آپ پکڑ لیں گے، کہیں گے پھر آپ نے ان کو خدا بنایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، تب ان کی تو اللہ نے ان کا بندہ نہیں بنایا، ظاہر میں ان کے بندے ہو، باطن میں خدا کے بندے ہو۔ اسی لیے تو غالب نے کہا تھا نا کہ ہم بندہ بوتراب ہیں، تو بندہ کے یہی معنی ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ خدا ہیں اور ہم بندے ہیں۔ بندے کے معنی ہے کہ ہم مطیع و فرما بردار ابو تراب ہیں، اور ہدف بھی یہی ہے، اس کے بیان کرنے کا ہدف بھی یہی تھا جو ہم نہ سمجھ سکے، دوسرے نہ سمجھ سکے اور اعتراضات کی گتھیاں لگائیں، لیکن حقیقت یہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں مطیع و فرما بردار ابو تراب ہوں۔ معنی کیا ہے؟ پہلا مصرع یوں سمجھیے کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ ہر شے مطیع و فرما بردار ابو تراب ہے، اور میں بھی ان کا مطیع و فرما بردار ہوں۔ تو جب میں انہی کا مطیع و فرما بردار ہوں تو کوئی شے مجھ سے کیا آنکھیں ملائے گی؟ تو میرے وہاں آنے کے بعد قبر میں کیا مجھ سے پوچھنے والے ہیں؟ جب بھی کچھ کہے گا میں کہوں گا میں مطیع فرما بردار ابو تراب ہوں، بات نہیں کر مجھ سے، جب میں اس کا مطیع فرما بردار ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ ملاحظہ کریں کہ عبادت، اطاعت اس منزل تک اگر پہنچ جائے تو خدا بند عالم اپنی مرضی عطا کر دے اور مرضی دے دے اور وہ مرضی کا مالک ہو جائے، اس سے بڑی اطاعت تو کہیں نہیں ہوگی نا، اس سے بڑی نہ عبادت ہے نہ اطاعت ہے۔ اگر ہوتی اس سے بڑی چیز کوئی تو نماز ہی ہوتی، اس لیے خالص خدا کے لیے وہی ہے، کسی اور کے غیر کا سجدہ نہیں ہے، صرف اللہ کا سجدہ ہے۔ تو ہوتی تو سب سے بڑی چیز وہی ہوتی نا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب وہی سب سے بڑی چیز ہوتی تو اسی کو اپنانا چاہیے تھا۔ یہاں سب سے گری چیز سونا، سونا کوئی چیز ہے؟ کہیں سے عبادت ہے؟ نہیں ہے۔ نیند کو اختیار کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے۔ ارے بھائی نماز کو اختیار کرتے ہو، کرتے کیوں نہ؟ اس لیے کہ جو آدمی ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہو وہ اس وقت جو ہے سونے کو اختیار کر رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ 1000 رکعت پڑھے، بلکہ اور موقع مل جائے تو زیادہ پڑھے، 2000 سجدے کرے، 2000 سجدے کو وہ نثار کر رہا ہے اور یہاں سو رہا ہے۔ تو بس اتنا ہی بتانا ہے کہ اطاعت خدا کس چیز میں متجلی ہے، کس چیز میں ظاہر ہو رہی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اگر نماز میں ظاہر ہو رہی ہے تو اس وقت نماز کا ہے، نماز ادا کرے، اور اگر سونے میں ظاہر ہو رہی ہے تو وہ وقت سونے کا ہے، اب نماز کا نہیں ہے۔ تو مولا علی نے اختیار سونے کو کیا۔ اب دلیل یہ ہے کہ اس وقت کا سونا نماز سے بھی افضل ہے،
اس لیے کہ ساری زندگی اللہ کی نماز پڑھتے رہے، ایک آیت نہ آئی کہ اب مرضی لے لو، توجہ کریے آپ، ایک سو جانے پہ آیت آ گئی کہ اب مرضی لے لو۔ تو اس کا غلط مطلب نہیں لیجئے گا آپ کوئی، خالی سجھانا یہ ہے کہ نماز بھی بوقت اللہ کی رضایت کے مطابق، اور سونا بھی بوقت اللہ کی رضایت کے مطابق۔ اور شاید اس لیے مولا نے کہا بھی کہ آج ہی موقع ملا ہے، اس سے پہلے موقع تھا ہی نہیں، اس لیے کہ جاگتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا نیند ایسی آئی کہ بس ایک شب نیند ایسی آئی کہ بس، شاعر نے کہا ہے کہ یہ بس مولا علی کو پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ سونے کا موقع ملا، تو انہوں نے بھی کہا کہ سو لو، چادر تان کے سو لیا، مضبوطی سے سو گئے۔ آپ سوچئے کہ جس کا سونا اتنا مضبوط ہو کہ اللہ کی مرضی خرید لے، تو اب بتائیے اس کی نماز اور سجدوں کی وزن کتنا ہوگا؟ جب سونے میں جو ہے مرضی پروردگار لے رہا ہے، تو اطاعت نمازی اور اطاعت عبادی میں وہ خدا سے کیا نہیں لے گا۔ تب سب چیز مل گئی، جہاں مرضی آ گئی وہاں سب چیز آ گئی۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں ابھی باقی ہیں، اس میں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ ابھی تو جب مرضی آ گئی سب چیز آ گئی نا، کچھ باقی بھی نہ بچا۔ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے مرضی کی وجہ سے، لیکن جو اور چیزیں کی تھیں اس کی ابھی جزا باقی ہے۔ ارے بھائی سمجھئے کچھ، کیا معلوم کس لیے رکھا ہے، ہو سکتا ہے چاہنے والوں کو کچھ نصیب ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مگر یہ عبادات ایک طرف، اور یہ عظمت، یہ بلندی عبادات ایک طرف، اور اگر اس میں کسی کو چار چاند لگ جائیں تو کیا کہنا ہے؟ تو خود یہ کہے کہ میری عبادتوں میں بھی اور میری اطاعت الہی میں بھی اور اضافہ اس کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب اپنی ساری اطاعت خدا میں کسی کو شریک کر لیا، حصے دار بنا لیا نا، کہ اس کی وجہ سے ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے، کہیں بھی تاریخ میں یا حدیثوں میں نہیں ملا، مگر یہاں پہ ملا کہ مولا علی جیسا مطیع و فرما بردار اور عابد سے جب رسول اللہ نے پوچھا کہ کیسی گزری شب، وہ شب تو سونے کی تھی، اور یہ شب جو شب زفاف ہے، آپ نے فرمایا نعم العون فی العبادہ، یعنی بہترین مددگار عبادت میں یہ تھی۔ توجہ کریں آپ، یعنی مولا علی کی عبادت میں اور ان کی اطاعت خدا میں اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو اس کا نام زہرا ہے۔ ایسی قسمت کس مرد کو حاصل ہے کہ اس کی زوجہ اس کی مددگار ہو، اور وہ بھی زندگی کا ماحول جو ہے وہ اطاعت الہی، اس میں وہ مددگار ہے۔ یہ ہے حضرت زہرا کا مقام۔ علی کی ساری ابوہت ایک طرف، لیکن جو کچھ بھی نصیب ہے اس میں شریک ہے حضرت زہرا۔ تو اب نصیب ہے، اگر مرضی پا گئے ہیں تو اس میں بھی شریک ہے حضرت زہرا، بہترین مددگار ہے۔ یہ ہوا کہ ہر چیز علی کا جو ہے، توجہ کرنا میری بات میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ہر چیز مولا کائنات کی اطاعت الہی کے دائرے سے خارج نہیں ہے، اور جتنی اطاعت ہے ان ساری اطاعت میں زہرا شریک ہیں۔ توجہ کریں میری بات پر، اب تو سمجھ میں آیا آپ کو کہ شریک حیات کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ شریک حیات اسے کہتے ہیں
کہ برابر کہ آپ کی ساری چیزوں میں شریک ہے، اور یہ عظمت ہر ایک کو نصیب نہیں ہے، اور یہ عظمت جو زہرا کا مقام ہے وہ تو کسی کو نصیب نہیں، سلام اللہ علیہا۔ آپ دیکھیے مقام کی بلندی یہ ہے کہ مولا کائنات مطیع و فرما بردار خدا ہیں، اور میں نے ایک اشارے سے آپ کو بتایا کہ جو خدا کا مطیع و فرما بردار ہے، تمام اشیاء اس کی مطیع و فرما بردار، تو اس حیثیت سے رسول اللہ جو ہیں خدا کے ایک مطیع و فرما بردار ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اتنی بڑی بات کہ ایک اطاعت پر مرضی دیے دے رہا ہے سونے کی، ہے نا، لیکن عبد ابھی بھی نہیں کہا ہے۔ ارے توجہ کریں میری بات پر، مگر رسول اللہ کی عبدیت اور اطاعت کا تمغہ یہ ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو یعنی عبد واقعی جو ہے محمد مصطفیٰ، یہ بلند ان کو دی۔ اب عبد واقعی جو ہے وہ یہ، اور تمام جو ہے ان کی عبدیت کا مقام کہ ان کی اطاعت میں امیر المومنین علیہ السلام ہیں، ان کو رسول مانتے ہیں، سید المرسلین مانتے ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں۔ تو اب تو کسی کا تصور نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کا تصور ہے کہ اللہ کے مطیع ہیں اور رسول اللہ کے مطیع ہیں، دو ہی تصور ہے نا، تیسرا کوئی اطاعت کا تصور تو نہیں آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے قاعدے میں ہمارے ہاں، شریعت کے احکام میں ہمارے ہاں، حکم میں ہمارے ہاں یہ چیز موجود ہے کہ شوہر کی مطیع ہے زوجہ، بیوی جو ہے وہ شوہر کی مطیع ہو، اس کی مخالفت نہ کرے، اس کی اطاعت میں رہے، یہی ہے نا۔ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ خاموش زیادہ ہو گئے، لیکن آپ ہی کو تو مصرع بالا ہے تو آپ کو خاموش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مرد ہیں آپ تو شوہر جو ہے وہ مطیع اس کی کون ہے؟ زوجہ ہے، لیکن عورتوں کو وہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ قانون الہی کتنا بلند ہے کہ عظمت عورتوں کو گھٹائی نہیں ہے، عظمت بڑھائی ہے، مطیع تو قرار دے دیا ہے، لیکن اس کے بعد قوانین میں یہ ہے کہ آپ محافظ ہیں، وہ مطیع ہے، آپ محافظ ہیں۔ محافظ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ہمیں آپ گارڈ ہیں، آپ اس کے نوکر ہیں، آپ عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اگر دنیا کے اعتبار سے یوں دیکھ لیں تو یوں ہے، لیکن اگر عظمت واقعی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں، کوئی مطیع نہیں ہے مرد، قانون یہی ہے کہ زوجہ مطیع ہوگی، لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد کسی کی اطاعت بھی نہیں ہے۔ مگر ایک ہی جگہ پر مقام حضرت زہرا اتنا بلند ہے کہ جب عقد کر کے امیر المومنین رخصتی میں لے کے چلے تو پیغمبر ختمی مرتبت نے کہا کہ ٹھہر جاؤ علی، علی ٹھہر گئے۔ کچھ حضرت زہرا سے کہا اور کچھ علی سے کہا۔ حضرت زہرا سے وہی کہا جو قانون و حکم خدا بندی ہے کہ آپ ان کی مطیع و فرما بردار ہیں، اور ظاہر ہے کہ زوجہ فرما بردار ہے۔ اور اس کے بعد علی کی طرف دیکھ کے کہا یا علی تو تیہا، اور آئے علی آپ اس کی اطاعت کریں گے۔ ارے اللہ، زوجہ مطیع و فرما بردار ہے، لیکن مولا کائنات جس کی ساری کائنات مطیع و فرما بردار ہے، اس سے نبی کہہ رہے ہیں آپ ان کی اطاعت کیجئے۔ ارے بھائی سمجھیے، آپ ساری کائنات جس کی مطیع، وہ مطیع حضرت زہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس سے بڑی عظمت اور بلندی حضرت زہرا کی کیا ملے گی؟ اب کیا چاہیے حضرت زہرا؟ ہماری آپ کی اطاعت، ہماری آپ کی دلجوئی کس کام کی؟ جس کی ساری کائنات مطیع ہو، وہ حضرت زہرا کا مطیع ہے۔ اب اس سے بڑا مقام کیا حاصل ہونا ہے؟ تو آپ ملاحظہ کریں کہ جب یہ چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر ایک دوسرے کے اقدار اور قدریں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں۔ اب شوہر جو ہے اپنی زوجہ کو اس حیثیت سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ
میری بیوی ہے اور کسی کی بیٹی ہے، اب اس حیثیت سے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کا مطیع و فرما بردار ہوں، یہ حیثیت سے دیکھ رہا ہے، تب وہ عظمت ہے تو اس عظمت کے حساب سے احترام کرے گا۔ اور زوجہ اس حیثیت سے نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ میرا شوہر ہے، لہذا شوہر اور زوجہ کا جو تعلق ہے اس کے اعتبار سے رہے، بلکہ اس حیثیت سے دیکھ رہی ہے کہ جس کی پوری کائنات مطیع ہے وہ میرا امام ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا امام ہے، میں اس کی مطیع و فرما بردار ہوں۔ اب آپ دیکھیے یہاں مقابلے کا ہے معاملہ، تم میرا احترام کرو میں تمہارا احترام کروں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ عظمتیں اگر اتنی بلند نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ کوئی بڑھا لے جاتا، لیکن سارے مصرے جو ہیں بالکل تجانس کے حساب سے برابری پہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی حضرت زہرا جو ہیں وہ مطیع امیر المومنین ہیں، تو حضرت زہرا کا مقام کیا ہے ابھی بتاتا ہوں، تو اس حیثیت سے امیر المومنین بلند ہو، یا حضرت امیر المومنین جو ہیں وہ حضرت زہرا کے مطیع ہیں، اس حیثیت سے وہ بلند ہیں اور یہ کمتر ہیں۔ نہ وہ بلند ہیں نہ یہ کمتر، نہ یہ کمتر ہیں نہ وہ بلند، نہ یہ بلند ہیں نہ وہ کمتر، سب برابر کے حساب سے ہے۔ ہاں دیکھیے برابری، یہ تو یہ ہیں وہ جن کے لیے اب کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے قابل احترام، وہ ایک ہی ہیں، وہ بھی حضرت زہرا کے مقام کو اتنا بلند جانتے ہیں کہ جیسے ہی زہرا آگئی کھڑے ہو گئے، تو یہ کھڑا ہونا بتا رہا ہے کہ سید المرسلین بھی احترام کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں۔ یہ عظمت اپنی جگہ پہ ہے، باتیں تو بہت ہیں، اس میں بہت سی باتیں ہیں جو کہ اہل علم و معرفت کے لیے مخفی نہیں۔ ظاہر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے مقام پہ بلند تر ہیں، حضرت زہرا اپنے مقام پہ بلند تر ہیں، لیکن یہی ہے کہ ہم تو اس کے قائل ہیں کہ یہ سب گھوم پھر کے ایک ہی نور کے حصے ہیں۔ جب ایک ہی نور کے حصے ہیں تو جو ان کا حصہ ہے وہی ان کا حصہ ہے، جو ان کی قدر ہے وہی ان کی قدر ہے۔ یہ تو ہمارے آپ کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ ہم اور آپ معرفت پیدا کر کے ان کے احترام میں آ جائیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ من زار عارفا لحقہ، جو بھی ان کی زیارت کرے اور ان کے حق کو پہچانتا ہو، تو یہ حق پہچانوانے کے لیے سب آیا ہے کہ حق پہچانیے کہ ان کا حق کیا ہے، یہ حق کی بلندی یہ ہے، ان کے حقوق یہ ہیں، تو ان حقوق کے اعتبار سے جب آپ اور ہم کھڑے ہوں تو ان حقوق کا اعتراف قلب میں ہو۔ اگر ہم مانتے ہیں تو ماننے کے معنی ہی یہی ہیں کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، ورنہ یہ چیز ہاتھ سے جانے کے بعد کفے افسوس صرف یہی ملتے رہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اور وہاں پر بھی کچھ ہم کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں اسی دنیا کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ الدنیا مضارۃ الآخرہ، یعنی آخرت میں جو ملنے والا ہے اسی دنیا سے ملنے والا ہے۔ تو اب جو مطیع و فرما بردار خدا ہے وہی بندہ ہے، اور اسی کی بندگی ہے، چاہے وہ عابد ہو اور چاہے وہ عابدہ ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کے ہاں فرق نہیں ہے۔ وہ تو دنیاوی لوگ ہیں جو اپنا بناتے بگاڑتے ہیں، چنانچہ وہ کرتے ہیں کہ بھئی مرد جو ہے وہ افضل ہے عورت سے، اور پھر کوئی گروہ کھڑا ہو گیا ان کا عورت جو ہے وہ افضل ہے مرد سے، کوئی اور گروہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا کچھ نہیں، ان کو تو مقام ہی نہیں ہے، صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ باقی سب دنیا کی عورتیں بھی ایسے ہی اور دنیا کے سارے مرد بھی ایسے ہی، صرف میری قوم، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو ہر ایک اپنی اپنی باتیں کرے گا۔ تو ایسے موقع پر
جب یہ بحث شروع ہو گئی کفار و مشرکین و اہل کتاب میں، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ سب کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، کوئی نہیں ہے کسی سے، نہ افضل ہے نہ مفضول ہے نہ برتر ہے نہ کمتر ہے۔ اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے، نیک کام کرتا ہو، چاہے وہ عورت میں سے ہو چاہے مرد میں سے ہو۔ تب عورت بھی یہاں شریک ہو گئی نا، خالی مرد ہی نہیں ہے، عورت ہو یا مرد ہو، بشرطے یہ کہ نیک کام کی ایک شرط ہے۔ نیکی خالی ایسے ہی نہیں کرتے رہنا ہے کہ آپ نیکی کرتے رہیں اسی کو گناتے رہیں۔ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ ہر نیکی کی بات نہیں ہو رہی، نیکی کا جو قوام ہے اصلی و حقیقی وہ یہ ہے کہ وہ ہوا مومنون، اور وہ مومن ہو، عمل صالح نیک عمل انجام دے رہا ہو اور وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيَّبَةً، تو ہم اس کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے۔ توجہ کیا؟ ایک صلوات اور پڑھئے محمد جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہ عمل صالح وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت خدا کی تفسیر کی جا رہی ہے، قرآن تفسیر بتا رہا ہے۔ یہ کہاں تم آگئے کہ اللہ ہم افضل ہیں ہم بہتر ہیں، یہ تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی، وہ تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، یہ سب چھوڑو۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہی محترم ہے جو عمل صالح انجام دے رہا ہے، اور شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ تب آپ ثواب نہ لائیے گا سوال میں کہ صاحب وہ ہم نے فلاں ایڈیشن کو دیکھا اور فلاں گھنٹے کو دیکھا اور فلاں اس نے تو بڑا نیک کام کیا، اتنا بڑا کہ آج تک ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی جنت جائیں گے وہ بھی جنت جائیں گے۔ بابا اگر یہ شرط ہے ایمان کی تو جنت چلا جائے گا، اور اگر شرط نہیں ہے تو بڑا سے بڑا کافر آپ سے بہتر کام کرتا ہے، کیا اللہ اسے بھی جزا دے دے گا؟ نہیں، اس کو جزا آخرت میں نہیں دینے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اجر بما كانوا يعملون، اور ہم اس کو اجر بھی دیں گے جو وہ عمل انجام دیتا ہے۔ تو کس کو اجر دیں گے؟ وہ مومن، وہ مومن ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس بات کو کہا ہے، یہاں پر میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید ہے، بار بار اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی کافر، جو لوگ ایمان نہیں لے آئے اور کفر کی حالت میں ہیں اور پھر وہ مر بھی جاتے ہیں کافر ہو کر کے، لیکن وہ عمل نیک کریں اس طرح سے کہ پوری دنیا کو سونا کر ڈالیں، اور اس کے بعد پوری دنیا کے مستحق میں یہ سونا کو بانٹ بھی دیں۔ یہ قرآن ہے، سورہ آل عمران 82-83 آیتوں میں جا کے ڈھونڈیے۔ لو افتدا بی، یعنی ملء الارض ذہباً، یعنی سونا زمین میں بھر جائے ان کے لیے، وَلَوْ افتدا بی، وہ سونے کو وہ فدیہ دے ڈالیں، لَن يَقْبَلَ اللَّهُ، اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ یعنی یہ نیک عمل ہے لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ کافر مر گئے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ مومن شرط ہے، کافر اگر مر گیا چاہے جتنی نیکی کرے، ہم وہ مصداق تو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کافر بھی تو سمجھ لیجئے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ، کبھی اللہ نے کہا ہے الکافرون، کبھی کافر کہہ دیا، لفظ کافر ہے انکار کرنے والا، لیکن کبھی تشریح کی اللہ نے، والذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا۔ تو اللہ کا انکار کس کس طرح سے ہے؟ اللہ کا انکار یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا انکار یہ ہے کہ یہ حکم اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا انکار یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، اللہ کا انکار یہ ہے کہ یہ آیت اللہ کی نہیں ہے،
اس لیے جگہ جگہ من کذبوا بآیاتنا، جو میری آیتوں کی تکذیب کرے اور جھٹلائے، منکر ہو، تو ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر آپ 6666 آیتوں میں 6665 آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں لیکن ایک کو جھٹلا دیں تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ کافر ہو گئے، ایمان بھی ختم ہو گیا، کفر آ گیا۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ کافر کتنا دائرہ وسیع ہے؟ اگر ایک آیت کو جھٹلایا، توجہ کریں آپ، اور یہاں ایک نہیں دو دو تین تین کو اگر جھٹلا دیا تو اب میں پوچھتا ہوں اگر بلغ کو نہ مانا، الیوم اکملت لکم دین کو نہ مانا، تو ایک نہیں کئی جھٹلا رہا ہے، تو پھر کہاں جائے گا وہ؟ تو اب اس کے عمل کی کوئی حیثیت تو نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے معراج کا نام ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور جو شخص ولایت علی کا قائل ہوا اور قبول کیا، ظاہر ہے کہ وہ سارے اماموں کی ولایت کو قبول کرے، لازم نہیں ہے کہ کر ہی لے، لیکن کرنا واجب ہے، لازم ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کر ہی لے، وہ اختیار ہے اس کو۔ اسی لیے کوئی 2 اماموں تک ہے، کوئی 3 اماموں تک ہے نا، کوئی پہلے ہی امام تک ہے، اور کوئی جو ہے 6 امام تک ہے، کوئی جو ہے وہ 8 امام تک ہے، اور آخر میں کوئی 12 امام تک ہے۔ تو یعنی ساری ولایتوں کا اقرار کرنے والا ہو تو وہ مومن کے قوام میں آئے گا، وہی مومن آئے، وہی مطیع و فرما بردار ہے، اور وہی عابد و عابدہ جو بھی ہے اس دنیا میں۔ اب اس کے معیارات، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے لوگوں کو دیکھیے، آپ سے میں نے کہا ایک انکار سے وہ مومن کافر ہو گیا، لیکن عمل میں ایسا نہیں ہے۔ کیا بتانا اتنا چاہتا ہوں، ایمان و یقین و اعتقاد میں ہے کہ اگر آپ نے ایک کا انکار کیا تو سب کا انکار ہو گیا۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے رسول اللہ سے یہ روایت نقل کی۔ امام کا کام ہے خود بیان کر دینا ہی ہوئی، لیکن جب امام تاکید کرے کہ میں نے اپنے باپ سے، انہوں 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 نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا اور رسول اللہ اللہ سے، تب یہ مستند ہو گئی کہ یہ رسول اللہ کی یہ بات۔ تو وہاں پر آپ نے فرمایا من انکر واحدا منا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہم میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا فقط انکر، اس نے ہم سب کا انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اعتقاد میں ہے کہ ولایت 14 معصومین، سب کی ولایت ہمارے دل میں، اور یہ عمل میں نہیں ہے۔ عمل جتنے بھی ہیں یہ اطاعت الہیہ ہیں۔ اب یہ آپ سب کی اطاعت کر جائیں یہ بھی ممکن کم ہے، اسی لیے تو مثال میں ایسے کو ڈھونڈ کے لایا گیا کہ وہ سب کچھ کر لے جائیں، مگر ضروری نہیں کہ آپ کر لے جائیں۔ اگر آپ ڈھرے پہ چل پڑے ہماری زبان میں تو گویا آپ بتی ہیں راستے پہ، لائن پہ ہیں۔ اب کبھی آپ ادھر ہوئے کبھی ادھر ہوئے تو وہ جو کہیں سے بھی ادھر ادھر نہیں ہوا وہی کھینچ کے پھر راستے میں لائے گا، لیکن جو کبھی ادھر ادھر ہو چکا ہے وہ کیسے لائے گا؟ جیسے ہی وہ پہنچے گا لانے کے لیے کہیں گے میاں تم تو خود ہی کل تھے ایسے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، لہذا ان کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم انہی کو مانتے ہیں جو کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھے اور راست رہے، تو وہی کھینچ کے لاتے ہیں۔ تو کھینچ کے لاتے ہیں، یہی فائدہ امام کا ہے، امام کے اعتقاد کا فائدہ یہی ہے۔ آپ سب نہیں بن سکتے، کیوں؟ فطری طور پہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ آپ کا باپ نہیں بن پایا، جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس کا نام ہے آدم، اس کو بھی شیطان نے ورغلایا، کہ ورغلایا کہ نہیں ورغلایا؟ اب جس حد تک بھی ہے تو اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا،
اور اگر انکار کریں تو آیت الہی کا انکار ہے. تعویل ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ اطاعت جو ہے سے خارج نہیں ہونے پائے، یا اللہ نے ان کو معاف کر دیا قبل اس کے کہ اطاعت سے خارج ہوتے. ہم اطاعت سے خارج ہوئے تو ساری تعویلات ہیں یہ ہماری، لیکن بہرحال نہیں کر پائے نا. تو یہ اشارہ کدھر ہے؟ یہ اشارہ اس لیے نہیں ہے کہ آدم میں کوئی کمی آ گئی، اشارہ اس طرف ہے کہ فطری طور پر ابن آدم ہر طرح سے مطیع نہیں رہے گا. یہ کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، اور وہ حضرت جو چھوڑ رکھا ہے جن کو، وہ بھی حضرت جو ہیں آپ کو ادھر ادھر لے جائیں گے. اس لیے کہا ہے کہ میں قیامت تک اپنے صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا. تو اب اللہ نے اس بات کو محفوظ رکھا ہے کہ اسی لیے جب ادھر ادھر ہو تو یہ سیدھا کرنے والا، اور جب آپ ادھر ادھر ہو گئے تھوڑا بہت اور پھر سیدھا ہوئے تو سیدھے کی جزا میں استغفار، توبہ اور وہ قبولیت ہے اس کی طرف سے. اب اس کے بعد آپ نے جتنے عمل اور کیے تھے رائے گاں بھی نہیں گئے. آپ نے ایک عمل کو چھوڑنے سے سارے عمل رائے گاں نہیں گئے، آپ کے محفوظ ہیں. لیکن ایمان میں ایسا نہیں ہے ایک چھوٹا تو سب چلا گیا، سب کافر ہو گئے. تو اس کا مطلب عمل جو ہے وہ شرط نہیں ہے، ایمان شرط ہے. اس لیے قرآن نے ایمان لگایا. آپ دیکھیں جو ہوشدار تھے ان کو ہوش آ گیا کہ دیکھیے ایسا ہے. تھا تو یہ عمل، مگر یاد رکھیے ہر عمل کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے. بغیر عقیدے کے عمل نہیں ہوتا، بغیر نظریہ پیدا ہوئے عمل کے لیے تحریک نہیں پیدا ہوتی. لہذا ہر عمل کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، تو اس عقیدے کو محکم کرنا. توجہ یا نہیں؟ تو اگر آپ نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ وہ عقیدہ تو نہیں لطمہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو گیا، مشکل ہو گئی، توبہ استغفار کیا، لائن پہ آ گیا. لیکن اگر وہ عقیدہ بھی خراب ہوا تو جب تک وہ صحیح نہ ہو اس وقت تک آنے کی امید نہیں ہے. اس عقیدے کو صحیح ہونا ہے. اب اگر آپ نے اسے امام مانا ہے تو یہ عقیدہ تو نہیں خراب ہو رہا ہے، یہ دیکھنا ہے. اگر یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جسے امام مانا ہے اسی سے ہم لڑ رہے ہیں، جسے ہم نے اپنا ولی مانا ہے اسی کے مقابلے میں ہے، تو اب آپ کا عقیدہ بھی گیا اور عمل تو خراب تھا ہی، تو آپ سرے سے چلے گئے. لیکن اگر ہوش آ گیا کہ نہیں یہ تو امام ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنا ہے، جہاں سے یہ ہوش آیا تو جتنا عمل بگڑا تھا وہ سب سدھر جائے گا. اسی کی مثال ہو رہا ہے آپ کے لیے. جیسے ہی عقیدے کی طرف توجہ کی تو پلٹ کے جملہ کہہ دیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، یہ دلیل عقیدت ہے، اور بتا رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں کہہ سکتے. اب اس کے بعد پھر یہ آنا کہ ہم مقابلے میں تو آئے ہیں، کس کے آئے ہیں مقابلے میں؟ تو اب یہاں پر پھر جملہ کہنا کہ کیا ہم جیسوں کی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ آپ ملاحظہ کیجئے، یہ اعتراف یہی توبہ ہے، یہ اعتراف یہی استغفار ہے. اور امام کا یہ جواب کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، یہ اختیار امامت ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ یعنی امام مختار نہیں ہے خالی دنیا میں، کہ وہ آخرت کا بھی مالک ہے. اس نے کہا دنیا میں بھی معاف کیا، آخرت میں بھی معاف ہو، یہاں پہ بھی آزاد ہو، وہاں پہ بھی آزاد ہو. ارے میں اتنا ہی کہتا ہوں، جس کے بیٹے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو اس دنیا اور آخرت کا اسی دنیا میں بیٹھ کے معاف کرتا ہو، کیا اس کی ماں کے اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب وہ حشر میں آئے تو جتنوں کو چاہے لے کے چلی جائے؟ بس عزیزوں میں نے ختم کر دیا. یہ جو ہے مقام ہے حضرت زہرا کا، کہ جن کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جب بی بی کو بلایا جائے گا تو وہ شان ہی الگ ہے. شان یہ ہے کہ آواز ہے کہ آنکھیں بند کر لو، نیچے نگاہ رکھو، اٹھانا بھی نہیں، اس لیے کہ نبی کی بیٹی آ رہی ہے.
قدرت کا حکم ہے، ندائے الہی ہے، قدرت کا حکم ہے، تو قدرت کے سامنے کوئی شے پر نہیں مار سکتی، سبھی مطیع فرما بردار۔ اور اس کے بعد یہ روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی آپ کو حکم ہوا کہ گزر جائیے اور آپ داخل ہو جائیے، تو آپ گزری تو مگر درے جنا پہ کھڑی ہو گئی، اور ایک مرتبہ رخ کیا کہ بار الہ تو نے کچھ وعدہ کیا، وہی وعدے کی وفا کی جگہ یہ ہے، اب بتا پوری کرے گا کہ نہیں۔ عزیزو، یہاں پر شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے جو یہ بات لکھی ہے، یہ عجیب و غریب ہے کہ حضرت زہرا نے جیسے ہی کہا خدا کی ندائی کہ وعدہ کیا ہے، لیکن کچھ اس کے شرائط ہیں جو میرے پاس ہیں، وہ شرطوں کو پورا کرو گی تو ہم تمہاری بات پوری کریں گے۔ وعدہ کرتے وقت یہ شرائط کہیں روایت پہ نہ ملا کہ بیان کیا ہو اللہ نے، لیکن اللہ و زہرا کے درمیان معاہدہ رہا ہوگا، بس فوراً آواز آئی کہ وعدہ تو کیا ہے مگر شرائط۔ تو پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا تم ان کو گناہوں سے بخشوانے کے لیے لے کیا آئی ہو؟ عزیزان گرامی، جیسے یہ پوچھا کیا لے آئی ہو تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جھکی حضرت زہرا اور اپنی چیزوں میں سے 2 کٹے ہاتھ کو اٹھایا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر بی بی چاہتی تو اپنے کسی اور خاندان کے فرد کی چیز کو اٹھاتی، ہو سکتا ہے قاسم کا وہ کرتا اٹھاتی جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، ہو سکتا ہے سکینہ کا کرتا اٹھاتی جو خون سے اٹا تھا، ہو سکتا ہے علی اصغر کا 6 مہینے کا وہ کرتا اٹھاتی، ہو سکتا ہے عزیز و نمعلوم زینب کی رضا تھی، ہو سکتا ہے کچھ نہیں تو آخری حسین کا سر تھا، لیکن عزیزو کچھ نہیں، لفظوں پر غور کرنا۔ بی بی سیدہ نے فرمایا کفانا، یہ کائنات میں جتنے شیعہ گنہگار میرے ہیں ان کے بخشوانے کے لیے میرے بیٹے عباس کے یہ 2 ہاتھ کافی ہیں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزوں، میں پوچھتا ہوں جب عباس کے ہاتھ اتنے بہتر ہیں تو سیدہ کے ہاتھ کتنے بہتر ہوں گے؟ اے عزیزوں، سمجھا یہ کون ہاتھ ہے پرسا ہو جائے بچیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی۔ حضرت سیدہ کا ہاتھ اتنا بہتر ہے کہ جب حسنین نے پکارا تو ہاتھ ہی نمودار ہوئے تھے۔ عزیزو، آخری وقت ہے، ابھی یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے تو میری عادت کے مطابق میں مرثیے کے مطابق مصاحب بھی پڑھتا ہوں تو یہ 2-4 جملے کی مجلس تمام ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ جب غسل و کفن دے دیا، مولا امیر المومنین نے غسل و کفن دے دیا تو فرمایا اے بنی ہاشم کی عورتوں آؤ خدا حافظی کر لو، تو ساری عورتوں نے خدا حافظی کر لیا۔ اس کے بعد زینب ام کلثوم کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا اپنی ماں سے رخ دھولو۔ یہ 2 بچیاں قریب گئیں، اپنے ماں کے پیر کو اپنے آنکھوں سے لگایا اور بار بار آنکھوں سے لگا کے فرماتی تھی اماں اگر نہ ملے تو ان سے کہنا کہ یتیموں کو روتا چھوڑ آئی ہوں۔ عزیزوں، بچیوں کو علی نے جدا کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا نظر اٹھا کے تو حسنین کھڑے تھے، ان کو کہا ہے میرے لال کہ اپنی ماں سے نہ ملو گے؟ تو ایک ہی جواب آیا، بابا کبھی بغیر بلائے نہیں گئے۔ عزیزہ، لکھا ہے علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا فَحَنَّتْ وَحَنَّتْ یَدَا، بندے کفن ٹوٹ گئے، 2 ہاتھ نمودار ہو گئے اور مُلِيًّا عَلَىٰ صَدْرِهَا، حسنین کو اپنے سینے سے چپکا لیا۔ ارے یہ وہی ہاتھ ہیں حشر میں اٹھیں گے بار الہ ہمارے شیعوں کو جو میرے حسنین پہ گریا کرتے تھے، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے یہ کنیز آپ کی بارگاہ۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد
بہرحال اس تھوڑے سے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. اب وہ تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ سب کو عفو فرما. نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما جو شیعان حیدر قرار سے، اور ان مرحومہ کو جوار معصوم عنایت فرما. بہرحال تمام دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. ظالمین کو نیست و نابود فرما. مظلومین کی حمایت فرما. عدل کا قیام فرما. بہرحال ہمارے آقا اور مولا کو ظہور جلد از جلد فرما. ان کے اصحاب و انصار و مخلصین میں قرار دے. ان کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. اللہم تقبل من دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین. Hussein, 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 ساجد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر. ساجد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر. ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ. اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر. بازو کہیں پڑھے ہیں لاشا کہیں پڑھا ہے، زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے. روٹی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر. جو گھر میں دو قدم بھی پیر ڈال نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہ بھی زینب عباس بن گئی ہے. پہرے پہ آ گئی ہے تنہا لم اٹھا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر. ساجد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ. ظالم ڈرا رہا ہے
कैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम औलाद सैयदा लाशों के दरमिया वो बाबा को ढूंढती है, मुंह अपना पीट कर ये फरियाद कर रही है, कदमों में ही सला दो बाबा मुझे बुला कर, कैसी ये शाम औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई औलाद सैयदा قدر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام زوجہ علی سر بلند فاطمہ عظیم و ارجمند جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام ہر درود اور ہر سلام حسین تیرے نام ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین میتیں پڑی ہے بے کفن کیا کرے حسین کی بہن بے کسی اور ایسی بے کسی شام اور کربلا کی شام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام اللہم صلی اللہ زیارت نماز کے بعد